فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر۔ کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں۔ ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں۔ اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات۔ ان پیسوں کا کفن خرید اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے مسجد ہارون رشید کے پاس نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، کھانا کھا لو۔ تو کہنے لگا میں نے آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس۔ رمضان بھی نہیں تھا، پھر وہ نفلی روزہ رکھے گا تو انگوٹھی دے دیں۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میری طرف سے فارغ 3 دینار دیے۔ تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں۔ کہنے لگا حضور وقت وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، آج رات کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے۔ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، پر اس کی باتوں نے 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرنا۔ میں گیا دروازے پہ آتے ہیں، اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا۔ میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا۔ خوشبو میرا اس میں جب گیا تو میں نے کہا چلو۔ کہنے لگا میری چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل۔ فرمایا انتقال ہو چکا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا۔ ایک ہفتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پر پتہ نہیں دنیا کدھر سے آئی، بیمار ہو گئے، کہاں سے کہاں گئے۔ تو مٹیاں زمانہ میں قبرستان کے پیچھے اپنا تے اپنا جو کچی آبادی ہے گانا مینو روے گا۔ میں گیا، فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں۔ دروازہ کھلا ہے آ جائیے، جنازہ پڑا۔ دفاتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ نہ چاہو آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ اس کو کہا تیری ایک امانت۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، مجھے کونے پہ تیز بخار ہے، تپ رہا۔ کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا، جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ کہنے لگا ہارون رشید تو چیخے مارنے کی نکالی۔ کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہنے لگا آج رات کا میرا انتقال۔ کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل۔ لینے گیا، پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ میری ان مزدوروں دفن کرو تو نوجوان بچے کے نظر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، بڑا کمزور آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس۔ میں اس کے قریب گیا، پھر وہ آپ چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ میری طرف سے فرماتے میں قریب گیا، حضرت فرمانے لگے میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کرنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر۔ کہنے لگا آج رات میں جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے، بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے دلائیے میں 3 دینار لوں گا۔ فرماتے ہیں میں آ گیا، میں نے کہا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سنانے رکھ لیا۔ اس نے فرماتے صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا مکمل بات مان، دروازے پہ ہاتھ رکھا، اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ اندر داخل ہوا تو خوشبو۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا۔ کہتے
इंतकाल हो चुका है, ऐसे है जैसे किसी का दीदार करके होती है। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के पर पता नहीं दुनिया किधर से हार ले आया, कहाँ से काम मैंने उसको बताया तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में कर दिया। बेगाना मैनू रो हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, पता नहीं मखलूक कहाँ, उनको भी तो दयानतदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुआहदा किया है ना जी, तो पूरा उतरना चाहिए। असर के बाद गया, कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रास्ते में, मुझे कोने पे ले गया तो अजान हो, क्या बात है, कमरे में बुलाया मैंने, उसने वहीं कुदाल चोरी की तो चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा अंगूठी वाला कहने लगे चुप कर जा, तेरे बाप से बात निकाल करके। कहने लगा जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की। लेट गया, तड़प के रोने लगा, तो मस्जिद चला। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा ना, उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा, मैंने रोजा रखा। मैंने कहा तेरा बेटा मजदूर नफली रोजा रखा। हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करते हैं, शाम हुई, उनका मुरीद था, दिनार दिए तो मुझे रोज कहता था वाह, कहने लगा मैं बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी। तो वो चला गया, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा, काम कुछ और। मैं इसको समझा देता, वो सिर्फ हफ्ते अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहने लगा छोड़ दो, आ जाओ, हफ्ते का खर्चा 3 दिन रुक जाए, हम समझे 1 दिन कमा लेता हूँ तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया। और है ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास है जी, अगले हफ्ते में फिर गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। इंतजार किया कि काम उसी से, देखो मेरे बेटे ने आज वो भी। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो, कहने लगा मेरी शर्तें याद है, हारून रशीद था तो मैंने कहा याद है भाई साहब क्या निकला। फरमाते हैं मेरा पीर निकलती भाई आता रहा, जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है। में गया तो लोगों ने बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आओ, कहने लगे भाई दाढ़ी आ गया पूर, कहाँ का लेड़े आ लगे, बगदाद के कब्रिस्तान रह गए दूर, उठ फरीदा सुते आ, उसमें रहता खलकत वेखन जा, दरवाजे पे मते कोई मिल जाए बख्शिया ते तुम बख्शिया जा। दरवाजा खोले, फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीह से पता चला मैं आया, सुते लगा रब जागदा, आप नहीं आना, तेरी डाडे नाल अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई, हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फतेह।